پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ بچے کا، کہ وہ بیٹھ کر کے سب سے پہلے قرآن عظیم کی تلاوت کرے. لیکن مرنے کے بعد وہ تو قبر پہ تھوڑی دیر رکنا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ بھی امام صاحب کی ذمہ داری ہے. امام صاحب آپ کی ذمہ داری ہے اذان دے کر کے مکمل طریقے سے نکیرین جو سوال کریں گے اس کے جوابات وغیرہ دے کر کے آپ مکمل بخشش کی گارنٹی دے کر کے پھر قبرستان سے نکلیے گا، ورنہ آپ کی امامت گئی. تم کو کس لیے چھوڑیں؟ تم کو کس لیے چھوڑ کر کے گئے؟ پوری پراپرٹی کے مالک تم، پوری جائیداد کے مالک تم، ان کے تمام چھوڑی ہوئی چیزوں کے مالک تم، لیکن ان کو جہاں فائدہ پہنچانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ امام کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ اگر والدین کو فائدہ پہنچانے کا حق کسی کو حاصل ہے تو یقیناً وہ اس کی اولاد کو حاصل ہے. اسی لیے اولاد کو ہمیشہ چاہیے جب بھی موقع ملے تو اپنے والدین کی قبر پہ جائے اور وہاں پہ ان کو ایصال ثواب کرنے کی کوشش کرے اور ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ماں کے وسیلے سے دعا کرے تو پروردگار عالم تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہوا. زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طریقے سے دنیا میں جب مشکل حالات سے آپ گھر جائیں، مشکلات آپ کو مکمل طریقے سے گھیر لے، کوئی راستہ آپ کو دکھائی نہ دیتا، تو ایسے وقت میں آؤ اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر کے ان کی خدمت کرو، ان سے دعا لو، اور اگر وہ دعا خوش ہو کر کے دیتے ہیں تو بڑے سے بڑے حوادثات زمانہ تمہارے راستے سے کتراتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے سے بڑے مصائب و آلام تمہارے راستے سے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یقین جانو کامیاب و کامرانی تمہارے قدموں کا بوسہ لیتی ہوئی نظر آئے گی. اگر وہ زندہ ہے تو ان سے اس انداز میں دعا کرواؤ، اگر وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اگر وہ پردہ کر گئے ہیں تو اگر تم حالات میں گر جاؤ، اگر پریشانیوں میں گر جاؤ، اگر مشکلات میں گر جاؤ تو ان کے قبر کا رخ کرو، ان کے قبر پہ جاؤ اور ان کے پائے تانے کھڑے ہو کر کے ان کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرو تو پروردگار عالم تمہاری تمام پریشانیوں کو مکمل طریقے سے دور فرماتا ہوا نظر آئے. کیا بات. لیکن ہم ماں باپ کی قبر پہ جانے کے بجائے بہت دور دور کا سفر کرتے ہیں، منتوں کو لے کر کے، مرادوں کو لے کر کے، بہت ساری چیزوں کو لے کر کے، بڑی بڑی بارگاہوں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں، اگر آپ نے ان کو راضی نہیں کیا، چاہے جتنی بڑی بارگاہ میں چلے جاؤ، آپ کی کوئی مراد نہیں قبول ہوگی، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر آپ ماں باپ کو راضی کر کے ان کی دعائیں لے کر کے اگر غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا سید مسعود غازی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، داتا گنج بخش علی ہجویری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ابھی آپ پہنچنے والے ہوں گے کہ ان کا روحانی فیض گیٹ پر آپ کا استقبال کرتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. زندہ باد زندہ باد. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو راضی کرو. اسلام میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہاتھ پیر جس کا چوما جائے اگر کوئی مستحق ہے تو ہمارے ماں باپ. بے شک زندہ باد زندہ اور باد. کوئی ہے؟ ماں باپ کے بعد اساتذہ وغیرہ. لیکن ہم اپنے ماں باپ کا ہاتھ نہ کبھی چومتے ہیں نہ کبھی قدم بوسی کرتے ہیں. باقی کوئی پاگل وغیرہ آ جائے مارکیٹ میں، اس کو مجذوب ولی بنا کر کے اس کا ہاتھ پیر سب چوم ڈالے گا. صحیح ہے صحیح. بے شک. جو نجاست آلود ہوتا ہے، جس کو استنجا کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، جس کے کپڑے پہ غلاظت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، جس کو شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، جو علم مصطفیٰ سے مکمل طریقے سے نہ آشنا ہوتا ہے، ہم اس کی قدم بوسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی دست بوسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی. یہ تمہاری جہالت ہے. یقین جانو اس سے بڑھ کر کے کوئی جہالت نہیں ہو سکتی. تمہارے لیے دعا کے سب سے مؤثر ذریعہ اگر کوئی ہے تو تمہارے والدین تمہارے گھر میں ہے. ان کے قدم بوسی کرو، ان کی دست بوسی کرو، ان کی دعائیں لے کر کے آگے بڑھو تو یقین جانو
دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تم کامیاب و کامرا ہوتے ہوئے نظر آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل عظمت والدین. ماشاءاللہ. تو ہم ایسا کرتے نہیں. میں ایصال ثواب پہ نہیں بولوں گا زیادہ، ورنہ تو بات اسی پہ ختم ہو جائے گی. میں نے ایک بات بتائی کیا کہ اگر مرنے والا یا مرنے والی ماں ہو یا باپ، اگر وہ نیک اولاد چھوڑ کر کے گئی ہے تو اس کا نام و نشان ہمیشہ باقی رہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا. کہاں پہ وصال ہوا؟ مقام ابوا میں. مدینہ سے لوٹتے وقت. ابوا ایک جگہ کا نام ہے. بیمار ہوئی. جب آپ پر نزاعی کیفیت طاری ہونے لگی تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، افسردہ ہوئے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے شہزادے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن جانے کے بعد میرے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. میں اگرچہ دنیا سے جا رہی ہوں لیکن دنیا میں قیامت تک میرا نام کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے زبان پہ میرا نام ہوگا. کیونکہ آپ نے فرمایا انی ولدت طہرا، کیونکہ میں نے تمہاری شکل میں ایک پاکیزہ بیٹے کو جنم دیا ہے، اور آپ نے تمہاری شکل میں ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام باقی رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کا بچہ اپنے اس کو دادی کا نام معلوم نہ ہو، اپنے دادا کا نام معلوم نہ ہو، اپنے دادی کا نام معلوم نہ ہو، اپنے پردادا کا نام معلوم نہ ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہر مسلمان کے بچے کے زبان پہ جاری ہو. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی مقدس ماں نے کیا فرمایا کہ آپ کی شکل میں میں نے ایک پاک بچے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے میرا نام کبھی روئے زمین سے کوئی مٹا نہیں سکتا. ماں کی عظمت، ماں کی رفعت، ماں کی سربلندی کو کوئی انسان کما کو نہیں سمجھ سکتا ہے. آپ قرآن عظیم اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہی کا حکم دیا. بے شک. ماں کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں، مسجد نبی کا تو نام سنے ہوں گے. بے شک. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ وہاں پہ سبحان اللہ. پہنچنا نصیب ہو. ہر مومن کے دل کی یہ آرزو ہے. وہی مسجد نبوی، سبحان اللہ. صحابہ کرام کا مجمع، نماز عشاء کا وقت، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہو چکے. اچانک اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو پھیر کر کے صحابہ کو مخاطب کرتے اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کاش آج میری ماں حضرت آمینہ زندہ ہوتی اور میں تمہاری امامت کر رہا ہوتا، نماز فرض پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور میری مقدس ماں حجرے سے آواز دیتی، بیٹا محمد مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو رب کعبہ کی قسم میں نماز کو چھوڑ کر کے، نماز کو ترک کر کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کی اطاعت کرتا، ان کی ضرورت کی تکمیل کرتا، اس کے بعد پھر آ کر کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے دوبارہ تمہاری امامت کرتا ہوں. کیا بات، زندہ باد، زندہ باد. ماں کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک. ماں باپ کی دعائیں لیجیے، یقین جانو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں.
اگر ماں باپ آپ سے خوش ہے ہمیشہ، اگر وہ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، تو آپ معرفت الہی کا جام بھی پی سکتے ہیں، سلوک کے تمام منازل کو آپ طے کر سکتے ہیں۔ ماں کی دعا سے کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جو منصب قطبیت پر فائز ہوئے، منصب غوثیت پر فائز ہوئے، جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں شامل حال نہیں، وہ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو عبادت و ریاضت کے ذریعے سے مقام حاصل نہیں کر سکے، ان کو ماں باپ کی دعاؤں کے ذریعے سے وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آپ پڑھیے حضرت بایزید بستامی کے بارے میں۔ کیا بات! حضرت بایزید بستامی ایک بزرگ ہے، چھوٹے بزرگ نہیں، ہر اہل علم ان کے نام کو جانتا ہو، بے شک۔ اتنی عظیم شخصیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج ولایت کے اعلیٰ منصب پر میں جو فائز ہوں، یہ میری عبادت اور ریاضت و بندگی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میری ماں کی دعاؤں کی بنیاد پر۔ بے شک۔ آپ اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میری مقدس ماں، مجھ پر دو لوگوں کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک آپ کے حقوق۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کو معاف کر دیں تاکہ اللہ کے حقوق کو میں ادا کر کے اللہ کو راضی کروں۔ کیا بات! ماں تو ماں ہوتی ہے، حالانکہ آپ کی ماں کے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا، آپ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا بایزید، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنے حق کو تم پر معاف کر دوں اور رب کے حقوق کو تم ادا کر کے رب کو راضی کر لو، تو جاؤ، میں اپنے تمام حقوق کو تم پر معاف کر دیے۔ اس کے بعد حضرت بایزید بستامی جنگل میں جاتے ہیں اور 12 سال تک مسلسل عبادت پہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت پہ ریاضت کرتے ہیں، بندگی پہ بندگی کرتے چلے جاتے ہیں، نوافل پہ نوافل پڑھتے چلے جاتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو عبادت میں وہ حلاوت، وہ مٹھاس نہیں حاصل ہو رہی تھی، آپ کو تقرب اللہ کا وہ مقام حاصل نہیں ہو رہا تھا جس کی آپ جستجو کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ اپنی آبادی سے گزرنے لگے، 12 سال کے بعد اپنی آبادی کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ کو خیال آیا کہ 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں اپنی ماں کی زیارت نہیں کیا ہوں، اپنے ماں سے ملاقات نہیں کیا ہوں، آخر ایسے ہی گزر رہا ہوں، میں اپنی ہی بستی سے گزر رہا ہوں، کیوں نہ ماں سے جا کر کے ملاقات کروں۔ جب حضرت بایزید بستامی اپنے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور میری ماں مکمل طریقے سے آرام میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کیا بات! زندہ باد اسی زندہ دروازے پہ باد۔ بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کا بیٹا ہوتا تو دروازے کو اتنی زور زور سے پیٹتا کہ ماں نہیں پورا پڑوسی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ صحیح ہے، بے شک۔ ایتے بایزید بستامی نے صرف اس لیے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا کہیں میری ماں کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، کہیں میرے ماں کے شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ان کو تکلیف اور اذیت نہ ہو جائے۔ وہیں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اپنی ماں کے بیدار ہونے کا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا ابھی کچھ دیر بعد میری ماں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوں گی، تو پھر میں دروازے پہ دستک دوں گا۔ جب حضرت بایزید بستامی نے دیکھا کہ برتن کے بجنے کی آواز آئی، پانی کے گرنے کی آواز آئی، تو آپ کو احساس ہو گیا کہ میری مقدس ماں نماز تہجد کے لیے اٹھ چکی ہے۔ آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ آپ کی ماں نے 12 سال کے بعد آپ گئے تھے، آپ کی ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ آنے والے شخص تم کون ہو، دروازے پہ دستک دینے والے شخص کون ہو، بلکہ ماں کی ممتا نے پہچان لیا، اس کی بو کو محسوس کر لیا کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ 12 سال کے بعد آنے والا میرے دروازے پر میرا بیٹا بایزید بستامی ہے۔ آپ آواز دیتی ہے، اے بیٹا بایزید بستامی تم اندر چلو، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی ماں نماز ادا کرتی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے،
حضرت बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं अपने सर को अपने माँ के कदमों पर रख देता हूँ और मेरी माँ जब दुआ करने लगती है तो दुआ करती है, ये परवरदिगार आलम, मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी जो मकाम मर्तबा हासिल करना चाहता है, परवरदिगार आलम तो उस मकाम मर्तबा पर मेरे बेटे को फैज फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जो चीज 12 साल की इबादत, रियाजत, बंदगी, तस्बीह, तहलील से मुझे हासिल नहीं हुई, एक मेरी माँ के दुआ के जरिया से मुझे वो चीज हासिल। जिंदाबाद। उसके जरिए से परवरदिगार आलम ने मुझे अपना तकर्रुब अता फरमाया और मकामे कुतुबियत पर फाइज फरमा दिया, क्योंकि विलायत में कुतुबियत का सबसे आला मकाम है, कुतुबियत सबसे आला मकाम होता है। एक मांग की दुआ के जरिए से परवरदिगार आलम ने उनको कुतुबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। तो मुसलमानों सोचो, अगर तुम्हारी माएँ जिंदा है, अगर तुम उनकी इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, अगर तुम उनको राजी करो और उनकी दुआएं हासिल करो, तो यकीन जानो दुनिया क्या चीज है, तुमको आखिरत में भी सरबुलंदी हासिल होती हुई नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लायक बेटा, बेशक लायक बेटे की बात कर रहा हूं, नालायक की नहीं। नालायक बेटा तो खुद 24 घंटा अपने माँ को तकलीफ पहुंचाता है, सही है, उसको आलाहिदा करने की कोशिश करता है और दीगर रिश्तेदारों के कहने पर उसको तरह तरह की अजियतों में मुब्तला करता है। आज हाल ये है कि औलादों से बाप कोई चीज मांगते हुए डरता सही है, कि कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो। तो समझ जाओ ऐसे बेटी की तो जीते जी मौत हो चुकी है, जिसके माँ बाप उससे कुछ कहते हुए डरते हो। एक लायक बेटे की पहचान यह है कि वो कभी अपने माँ को अजियत में देखना गवारा ना करे। और इसी की तालीम सहाबा किराम की अमली जिंदगी से भी हमें मिलती हुई नजर आती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरत अबू हुरैरा का नाम सुने? बहुत जल्लुल कद्र सहाबी रसूल, असहाबे सुफ़ा में से, जो हमेशा बारगाह रिसालत माम में हाजिर रहते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते, अहादीस को सुन करके उसको अपने सीने में महफूज करते। सबसे ज्यादा हदीस की रिवायत हजरत अबू हुरैरा ही से है। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि मैं इस्लाम ला चुका था, लेकिन मेरी माँ उस वक्त इस्लाम नहीं कबूल की थी। अल्लाह, काफिरा थी, मुश्रिका थी। तो आप अल्लाह के रसूल की बारगाह में रहते, जब घर आते तो घर पहुंच करके इसके रसूल में झूम करके हमेशा अपने नाम, अपने नबी की तारीफ व तौसीफ किया करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी के लबहाए मुबारक ऐसे हैं, उनके दंगाने मुबारक ऐसे, उनके रुखसारे मुबारक ऐसे, उनकी वल्फज्र पेशानी ऐसे, उनकी नरगिसी आंखें ऐसी है, उनके ज़ुल्फ़र अंबरी ऐसी है। आप हमेशा तारीफ व तौसीफ करते, आप हमेशा अपने नबी की अजमत के खुतबे और कसीदे पढ़ते, और ये चीज आपको, आपकी माँ को पसंद नहीं आती, इसलिए आपकी माँ ने कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बर्दाश्त से मुकम्मल तरीके से बाहर।